رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس۔ اور ناظرین محترم، آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں حسن علم کے ایک اور کوارٹر فائنل کے ساتھ۔ اور جناب، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کل 20 رمضان المبارک کو آپ نے ایک زبردست قسم کا کوارٹر فائنل وٹنس کیا الحمدللہ، اور اس کوارٹر فائنل میں بہت ہی تگڑا مقابلہ ہم نے دیکھا۔ تو آج ایک اور خبر بھی ہے، کیونکہ وہ مقابلہ ہمارا ٹائی تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مقابلہ ٹائی ہوا ہے اور ہمیں ایک اور بزر راؤنڈ کی طرف جانا پڑا۔ اس میں بھی ہمیں لگا کہ دونوں کی کارکردگی بہت اچھی ہے، بٹ اگین پوائنٹس کا کچھ فرق تھا۔ تو آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں ایک وائلڈ کارڈ انٹری جب ہم دیگر مقابلوں میں دے رہے ہیں تو بھائی کوئز والوں کا کیا قصور ہے، نہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ ایک وائلڈ کارڈ انٹری بھی موجود ہوگی اس آج کے ہمارے کوارٹر فائنل میں۔ تو 21 رمضان المبارک کا یہ والا جو کوارٹر فائنل ہے، اس کے بارے میں جو وائلڈ کارڈ انٹری ہے وہ کس کو ملی ہے، تو میں چاہوں گا بھائی ناصر یہ اناؤنس کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر وطن بھائی جو ہمارے منصف ہیں اس حسن علم سیگمنٹ کے۔ تو ذرا پلیز بتائیے ناصر بھائی۔ کل کا مقابلہ ہمارا ٹائی ہو گیا تھا، جو حاشر اور محمد یوسف عثمانی کے درمیان ٹائی تھا۔ جی، ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ محمد یوسف عثمانی کو ہم وائلڈ کارڈ انٹری کروائیں۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ وہ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے کھیلیں گے۔ جی جناب، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین محترم، ہمارے کوارٹر فائنلز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد سیمی راؤنڈ اور اس کے بعد فائنل، اور فائنل کے ونر کو دی جائے گی سینٹس اینڈ سٹوریز کی یہ والی موٹر بائک جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سینٹس اینڈ سٹوریز پرفیومز کے حوالے سے اور خوشبوؤں کے حوالے سے پاکستان کے ایک بہت ہی لیڈنگ برانڈ، جس کی فریگرنس کی کوالٹی جہاں شاندار ہے، وہیں ان کی جو یعنی یوں کہیے کہ اکنامیکل ہونا بھی ان کا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بہت ہی معیاری پرفیومز، بہت ہی مناسب قیمت میں، اور ان کی ہر خوشبو ایک کہانی ہے، اسی لیے ان کا سلوگن ہے کہ ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے۔ جناب، تو آج ہمارے جو 3 معزز مہمان ہیں، جناب محمد یوسف عثمانی وائلڈ کارڈ انٹری جس طرح آپ سن چکے ہیں رحمان اکیڈمی سے، وہ تشریف لائیں گے ڈائس جے کے اوپر۔ رضوان خٹک صاحب ہمارے دوست ضیاء الدین یونیورسٹی سے ڈائس ٹی کے اوپر، اور محمد اجمل جامع صفا سے ڈائس آر کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جن میں خاص طور پہ خدمات الفردوس کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کی جو سروس ہے، جس کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں، اور جس حوالے سے وہ پاکستان میں وہ پہلی حج اور عمرہ سروسز فراہم کرنے والی فرم ہے جو یہ آفر کر رہی ہے کہ اگر حج کے لیے کسی کے پاس اللہ نے مال و دولت تو دیا ہے لیکن وقت کی قلت ہے، اور وہ 30-40 دن جو ایک پورا ٹینیور ہوتا ہے حج کا، اتنا وقت نہیں نکال سکتا، اور وہ فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے فریضے میں اب کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوری طور پہ خدمات الفردوس کی خدمات حاصل کر کے 10 دن کا شارٹ ٹرم حج اس کی سروس، اس کی وہ جو ہے اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے، اور مختصر وقت میں پریمیم حج مکمل کر کے اپنے ذمے سے فریضہ حج کی ادائیگی وہ اتارنی چاہیے۔ تو جناب خدمات الفردوس اس حوالے سے اپنی خدمات حاضر کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدمات الفردوس سے فوری طور پہ رابطہ کریں اگر آپ بھی اسی طرح کا کوئی حج پیکج چاہتے ہیں۔ جناب، اسی طرح سے الروحان ایک بہت ہی زبردست برانڈ جس نے سب سے پہلے ٹوپیوں کے میدان میں جو ہمارا کیپس کا ایک پورا رینج ہے ہماری، جس طرح بھی رمضان مبارک میں ہر بندہ ماشاءاللہ وہ کوشش کرتا ہے کہ سر پہ اس کے ٹوپی ہو، تو ٹوپیوں کے میدان میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا، اور ان کی پریمیم کوالٹی اتنی زبردست ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ الروحان کی کیپس پہنوں۔ اسی طرح سے اب انہوں نے ویسٹ کوٹس اور سوٹس میں بھی
ماشاءاللہ بہت ہی معیاری اپنی جو ہے وہ رینج لانچ کی ہے، جس میں زبردست سوٹس ان کے، زبردست قسم کی ویسٹ کوٹس ان کی، جن کی سائزنگ، جن کا ڈیزائن اور جن کا فیبرک، ہر چیز ہی بہت پرفیکٹ اور زبردست ہے. تو ضرور ریکمنڈیشن ہے کہ اس عید کو آپ الروحان کے ساتھ سجائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اور ان کی جو سروسز ہیں وہ آپ کو پورے پاکستان میں آن لائن بھی دستیاب ہیں، اور جناب پاکستان کراچی کے اندر ان کی سروس اگر آپ فوری طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دھورا جی میں ان کی جو برانچ ہے الروحان کی، اس کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پاور فوڈ کے میدان میں پاکستان کے اندر جہاں ان ہیلدی لائف سٹائل سے ہم سب پریشان ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہمیں گھیر رہی ہیں دن بدن، اس میں پاور فوڈ نے ایک ایسا وینچر کیا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو آپ کی بیماریوں کا علاج دے بلکہ آپ کو ہیلدی فوڈ بھی دے، یعنی خوراک کی شکل میں دوا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ دوا کھا رہے ہیں. اور آپ کی زندگی کی جو ساری پریشانیاں ہیں مختلف بیماریوں کو لے کر، انشاءاللہ العزیز پاور فوڈ کی کسی نہ کسی پروڈکٹ میں ان کا علاج ضرور موجود ہے. ان کا بہت شکریہ. اور اسی طرح احسن الکلام قرآن کے حوالے سے ڈیجیٹل دنیا میں جو خدمت احسن الکلام سے اللہ نے لی ہے، مجھے نہیں یاد کہ مجھے نہیں پتہ، میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ کسی اور کو وہ توفیق ملی ہو. تو جناب سب سے پہلے ان کا ڈیجیٹل پین قرآن مجید کی جہاں تجوید کے ساتھ آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ یوں سمجھیے وہ آپ کے ایک ڈیجیٹل ٹیچر ہے. اسی طرح سے آپ کو مختلف زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی ملتا ہے وہاں پہ. اور سب سے خوبصورت بات کہ دنیا کے بہترین ترین قرائے کرام جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں ان کی آواز میں آپ کو تلاوت وہاں پہ ملے گی، اور بھی بہت سارے فیچرز. اسی طرح سے ہم یہاں جو سیکنڈ رنر اپ کو اپنے ہر سیگمنٹ کے احسن الکلام کا ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن دے رہے ہیں، وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. اسی طرح بچوں کے لیے ہمارے گھروں کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جہاں آج بچے کارٹونز اور طرح طرح کے ٹیبز، طرح طرح کی چیزیں، گیجٹس یوز کر رہے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو جناب جس طرح سے احسن الکلام کا ایک سلوگن بھی ہے کہ نفع دو جہاں کا، تو بالکل اسی طرح انہوں نے ایسے ٹیبلیٹس، ایسے گیجٹس بچوں کے لیے انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو غیر محسوس طریقے سے کھیل کھیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب کرتے ہیں، دین سے قریب کرتے ہیں، اور ان کے اندر دینی شعور اور تعلیمات کو بیدار کرنے میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو احسن الکلام کا بھی بہت بہت شکریہ. تو جناب آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہمارے پاس تینوں معزز مہمان ہمارے ڈائس پہ آ چکے ہیں. JTR پہ محمد یوسف عثمانی، رضوان خٹک اور محمد اجمل. اور جناب آغاز ہم کریں گے بزر راؤنڈ سے. آپ کو پتہ ہے بزر راؤنڈ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ہمارا تصاویر کا راؤنڈ، پھر اس کے بعد آخری راؤنڈ ہمارا وہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو بزر راؤنڈ کے رولز بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ان سب کو بھی پتہ ہے، بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے آپ لوگوں کو. تو ہم شروع کریں منصف صاحب کی اجازت سے. جی جناب. تو جناب بزر راؤنڈ ہمارا شروع ہو رہا ہے. بزر چیک کر لیں ایک دفعہ. اوہ زبردست. چلیں جی، پہلا سوال. 21 رمضان المبارک، صبر جواب دیں گے جی. 21 رمضان المبارک کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی تھی. نہیں، میرا سوال یہ نہیں تھا نا ایکچولی، میں ابھی انٹرو ہی دے رہا ہوں ابھی. 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، وہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو یوم شہادت نوش فرمایا، لیکن حضرت علی کو جو ضرب لگی تھی، ضربت 19 رمضان کو لگی تھی. 19 رمضان کو لگی تھی. بالکل ٹھیک جواب جناب. دوسرا سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے والا کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. بالکل ٹھیک. جب ضربت لگی، کون سی نماز تھی؟ نہیں. جب ضربت لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا الفاظ ادا کیے؟ فزت برب الکعبہ. فزت برب الکعبہ. جناب بالکل ٹھیک. ٹیم ٹی پہلے بزر آپ نے ہی بجایا تھا. ہاں. اچھا، اب ملک نہیں بتانا، شہر پوچھوں گا میں آپ سے. کیا؟ اہل کوفہ تھا، یعنی کوفہ کی مسجد میں اس کو ضرب لگا. نہیں، سوال یہ نہیں ہے. حضرت علی کا مزار ٹی. حضرت علی کا مزار دمشق میں. غلط جواب. نجف. غلط جواب ہو گیا نا، نجف میں ہے. بالکل. اگلا سوال مکمل ہونے دیں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے کون سے رکن میں ضرب لگی تھی؟ آئی تھنک فرض نماز. آر تھا مجھے لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟
کون سے رکن نہیں انہوں نے بجا پھر نماز کے کون سے رکن میں تھے جب ضرب لگی تھی ان کو؟ رکن مطلب نماز کون سی تھی؟ رکن کون سا تھا نماز کا؟ رکوع میں جب تھے. سجدے میں تھے. جناب غلط جواب. اگلا شعر ہے آپ نے جو مکمل کرنا ہے، بڑا مشہور زمانہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. آگے پڑھو. پورا شعر کمپلیٹ ہو گیا. آگے دو مصرے اور بھی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. ایک صرف لائن میں پورا پڑھ. ٹھیک ہے. مرحب دو نیم ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، سر خیبر پڑا ہوا. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی. نہیں خیر جواب آپ کو درست ہے کیونکہ شعر پورا تھا. مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. جناب. شاعر کا نام پیر نصیر الدین. پیر نصیر الدین شاہ. بالکل ٹھیک، پیر نصیر الدین نصیر. درست جناب. ہاں اچھا، جالوت کو کون سے پیغمبر نے قتل کیا تھا؟ طالوت نے. جالوت داؤد علیہ السلام نے. داؤد علیہ السلام. طالوت یعنی وہ بھی تھے داؤد علیہ السلام نے. آپ کا فرسٹ آنسر جو تھا وہ لاسٹ. فرسٹ آنسر سوچیں. دیکھیں بزر آپ نے بجا دیا، پھر تو موقع ہے نا. اصل تو بزر پہلے بجانا ہے، اس کے بعد کیوں آپ فوراً بولتے ہیں؟ بزر بجا دیں بس، اس کے بعد حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آ جاؤ. بزر پہ مکہ رکھیں آج، تو ہتھوڑا سے تھوڑا رکھیں آج تو تگڑے بزر والے ساتھی ہیں یہاں پہ. اچھا، امریکہ میں ایک اسٹیچو آف لبرٹی ہے. کیلیفورنیا میں ہے وہ اسٹیچو آف لبرٹی. نیو یارک میں، سوری. دیکھو یہی تو بات ہے. سوال آپ جاری رکھیے گا. ٹھیک ہے. جواب تو انہوں نے غلط ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے، اگلوں کو موقع دوں گا میں. ٹھیک ہے، صبر. موقع نہیں، سوال نہیں، جو اب بزر بجائے گا وہ ہاں وہی نا، ظاہر ہے ان میں سے جو بزر بجائے گا. سوال پورا سنیں نا، یہی تو بات ہے. مجسمہ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، اسٹیچو آف لبرٹی، امریکہ کو کس ملک کے فرانس نے دیا. ہاں، کس ملک کے عوام نے دیا تھا ایکچولی، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، فرانس. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ مجسمہ آزادی کس سال دیا گیا تھا؟ ہاں جی، کس سال دیا گیا تھا یہ مجسمہ آزادی کا تحفہ فرانس کی جانب سے امریکہ کو؟ آپشنز نہیں دینے؟ ہاں بزر، سوری منصف صاحب بہت شکریہ. آپ بزر کے بعد آپشن نہیں ہے، آپشن پہلے ہے. جناب اب آپ نے تیر کمان سے ایسے کر کے چھوڑ دیا ہے، اب وہ جا کے ثاقب کو لگے یا اظہر کو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1946. استغفر اللہ. 1886 برو. چلیں جی آگے. 1937 یعنی 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس کہاں ہوا تھا؟ ڈھاکہ میں. لکھنؤ میں. تھینک یو ویری مچ. ہاں، ایک شعری مجموعہ ہے، اس کا نام ہے شاید. وہ کن کا ہے؟ شاید جیسے نا شاید آپ درست جواب دے دیں. ایک مجموعہ اگر میں اور بتا دوں تو شاید. ہاں آپ ہنٹ دے سکتے ہیں بالکل سر. لیکن بھی ان کا مجموعہ ہے. کیسے مجموعے ہیں؟ دیکھیں کیسے مجموعے ہیں. یہ بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں ہمارے یہاں کے، کراچی سے ان کا تعلق تھا بیسکلی، اور بڑے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. جان ایلیا. بالکل درست. تو اگر مشکل ہے تو ہم آسان آپشنز بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. سو یہ جو حامان تھا کس کا وزیر تھا؟ یہ فرعون. حامان فرعون کا. بالکل ٹھیک جواب. پاکستان کتنی بار ایشیا کپ جیتا ہے؟ 2 بار. تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے. اور عثمانی صاحب تھوڑا سا دھیان رکھیں آپ ہیں. صحیح ہے. اچھا آگے بڑھ جاتے ہیں سر.
جس ادارے میں آپ لوگ کھڑے ہیں جامعۃ الرشید، اس کے بانی کا نام مفتی عبدالرشید صاحب. مفتی رشید احمد لدھیانوی. عبدالرشید نہیں ہے بھائی، رشید ہے نا وہ تو جامعۃ الرشید میں بھی رشید آ رہا ہے نا. مفتی عبدالرشید. ویسے رشید کے عبدال بولتے ہیں نا، تو ویسے رشید پتہ تھا ہمیں. اور عبدالرحیم صاحب ابھی ہیں جو ہمارے استاد ہیں. اچھا جی، آپ کے استاد ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال تصاویر کا ہے بھائی، تو بزر راؤنڈ میں یوسف بھائی ذرا جو لاسٹ سوال تھا یہ صحیح مانا جائے؟ یہ تو منصف صاحب بتائیں گے. منصف صاحب لاسٹ سوال آپ نے درست مانا ہے؟ درست. چلیں ٹھیک ہے، لیکن یار پلیز اس کو ٹھیک کر لو. جی. رشید احمد لدھیانوی. دیکھیں عبدالرشید ضروری نہیں، رشید یا تو رشید اللہ کا ظاہر، تو اس میں یا تو آپ عبدالرشید کہیں گے یا رشید احمد کوئی ایسے. تو رشید احمد درست نام ہے، لیکن رشید چلا آپ نے ٹھیک ہے، وہ تو جامع رشید میں بھی آ رہا ہے. لیکن چلیں منصف صاحب کی مرضی ہے جی. تصاویر چلائیں گے جی. پہلی 3 تصاویر ہیں ٹیم جے کے لیے. پہلی تصویر پلیز دکھائیے گا جناب. کہاں کی تصویر ہے یہ آ چکی ہے پہلے بھی ہمارے اس کوئز راؤنڈ میں حسن علم میں. کہاں کی تصویر ہے عثمانی صاحب؟ ہے کراچی کی ہے، ٹھیک ہے. ہنٹ دیں گے؟ ہنٹ بتا دیا نا، کراچی کی ہے، ڈیفینس ہے، یہ بھی بتا دیا اب آپ کو. مسجد ہے یہ بھی بتا دیا. اب اور تو پھر دعاؤں کی درخواست کروں گا آپ سے میں. بیت السلام. غلط جواب. مسجد طوبہ، گول مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، طوبہ مسجد. دوسری تصویر جناب ٹیم جے کے لیے. یونیسیف کا لوگو ہے. جھنڈا ہے یہ. جھنڈا. ہاں یونیسیف کا ہے سر، یہ اقوام متحدہ کا جھنڈا، یو این کا. اللہ کے بندے میں یونیسیف تو اس کا پھر ایک یعنی اس کی دوسری آرگنائزیشن ہے نا. خیر، تیسری تصویر اور آخری تصویر ٹیم جے کے لیے. سہیل عباس. سہیل عباس بالکل درست جواب، مشہور زمانہ ہاکی پلیئر. اگلی 3 تصاویر جناب حضرت خٹک صاحب آپ ہی کے لیے ہیں. اب یہ قسم چکا لو میرے کو ہیں، آپ ہی کے لیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تیسری تصویر پہ آپ کہیں گے مجھ سے پوچھ رہے تھے. جی جناب پہلی تصویر خٹک صاحب کے لیے. کہاں کی تصویر ہے یہ تصویر کہاں کی ہے؟ چلیں خٹک صاحب لاہور کی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. بادشاہی مسجد. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. بادشاہی مسجد اتنی چھوٹی سی ہے، اور ایسا کون سا اسٹرکچر ہے بادشاہی مسجد میں جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے بندے وزیر خان ہو گئے آپ تو نا. جواب آپ غلط ہو گئے. گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور. جناب اگلی تصویر ٹیم ٹی کے لیے. کس ملک کا پرچم ہے سر؟ کس یعنی یوں سمجھیے ایک جس طرح کیا یونین کا ہے. یوکرین. حد ہے یار، یورپی یونین کا ہے. چلیں جی اگلی تصویر خٹک صاحب کے لیے آخری. جناب یہ کون شخصیت ہے؟ ناصر بھائی ہنٹ دے دیں گے آپ کو. اگر میں ہنٹ دوں تو یہ کہ ہاکی کے کھلاڑی ہے، اتنا ہے. ہاکی کا تو ہے وہ ہنٹ تھوڑا. اگر میں ہنٹ دوں گا تو ڈائریکٹ ایک سوال ہو جائے گا اور ڈائریکٹ یہ جواب دے دیں گے. چلیں کر لیں. اب کیا مطلب مشکل ہے ویسے تصویر میرے خیال میں. آپ یہ ان کو فلائنگ ہارس کہا جاتا ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کے وہ ہے نا سمیع. ہاں سمی. اب جواب پورا دو. لیکن سمیع صاحب. سمی صاحب. سمیع اللہ. سمیع اللہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں اگلی تصویر جناب ٹیم تصاویر بلکہ بھائی ہمارے جامع صفحہ سے ہیں، آر پہ کھڑے ہیں. پہلی تصویر دکھائیے. یہ کہاں کی تصویر ہے؟ کون سی مسجد ہے یہ؟ مسجد تو ہے آپ کو پتہ ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہے. ہاں ہے پاکستان میں نہیں ہے، یو اے ای میں. بڑی مشہور مسجد ہے یار اللہ کے بندے. وہاں کے کسی شیخ کے نام پہ ہیں. اب تو آپ نے شیخ زائد زبان میں نہیں، شیخ زائد مسجد. شیخ زائد مسجد. خٹک صاحب یوں اشارہ کر رہے ہیں جیسے ان کو کوئی ہنٹ ملا ہی نہیں ہے. ذہن میں آ رہا ان کو نہیں آ رہا تھا. ابو ظبی اتنا پتہ تھا لیکن یہ نہیں آ ٹھیک رہا. ہے کوئی بات نہیں کوئی بات. چلیں جی اگلی تصویر جناب ٹیم آر کے لیے. ہاں آئی ایم ایف. یار خدا دا نام من پائی کی ہو گیا.
मक्का बना हुआ है इतना बड़ा बीच में यार, बैतुल्ला बना हुआ है, IMF। साकिब भाई मैं जा रहा हूं। OIC का झंडा, अल्लाह के बंदे। तीसरी तस्वीर, आखिरी तस्वीर, हाँ जी, हिंट देना नासिर भाई आपने प्लीज। ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, एक ये है और एक दूसरे थे मंजूरुल हसन। इनको दीवारे चीन कहा जाता था दोनों को। हसन नाम आता है, जहन में नहीं है। हाँ जहन में लाइए। असल नाम आ रहा है लेकिन जहन में नहीं आ रहा। वो हसन आ रहा है बस, मंजूर हसन है और दूसरा इसका भी। वो मंजूरुल हसन अलग है, ये वो नहीं है। हाँ वो नहीं है, दूसरे हैं। महमूद। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। मुनव्वरुज़्ज़मान नाम है सर इनका, अनीस भाई, मुनव्वरुज़्ज़मान कहते हैं इनको, ठीक है। तो जनाब दीवार चीन, तस्वीर का राउंड हमारा हो गया है इख्तिताम पजीर, और अब है बजर राउंड हमारा। तो सर तैयार हैं आप लोग? उस्मानी साहब, 1 मिनट है आप में से हर एक के पास दुरुस्त जवाब की कोशिश करनी है। और इसमें क्वार्टर्स में आपको पता है बजर के, इसमें रैपिड फायर में ऑप्शंस आ गए हैं सर। तो ऑप्शंस जो है ना वो आपको और आसान करेंगे इंशाल्लाह कि आपके नंबर माइनस ना हो प्लस हो। जी जनाब 1 मिनट है और शुरू हो रहा है 3, 2, 1 के बाद। अब जनाब नजरिया इर्तिका किसने पेश किया था, डार्विन या न्यूटन? डार्विन। ठीक है। किस एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन या न्यूट्रोजन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कुरान में यौमुल फुरकान किसको कहा अज़्ज़ गया? बदर को, यौम बदर। ठीक है। शार्क में कितनी हड्डियां हैं, 2 या 0? 0। ठीक है। सबसे तेज जमीनी जानवर चीता या शेर? चीता। ठीक है। अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर या फैसलाबाद? लाहौर। ठीक है जनाब। शाहरुख ने आलम का मज़ार मुल्तान या मुल्तान। सेवा? अरबी में फील किसको कहते हैं? हाथी को। ठीक है। किस सूरत में जेर सिर्फ एक बार है, सूरह कौसर या इखलास? कौसर। इखलास। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस सूरत को सुनकर मुसलमान हुए थे? त्वाहा। ठीक है। सूरह मरियम किस बारे में है, किस पारे में, 16वें या 18वें? 18वें। 16वें पारे में भाई। एतिकाफ का हुक्म किस सूरत में है, बकरा या आल इमरान? बकरा। पहला सजदा किस सूरत में, आराफ या नाम? आराफ। सूरह फतह किस पारे में है, 26 या 27? 26। ठीक। खलीफतुल अर्ज़ कुरान में किसको दाऊद कहा गया? दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है। मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरतों की तादाद 8 या 10? 8। ठीक है। आगे जनाब अजूदन किस शहर का पुराना नाम है? पाकपतन। पाकपतन। बिल्कुल ठीक। अच्छा अलामा सबसे तेज ज़मीनी जानवर पूछ चुका हूँ मैं आपसे, चीता या शेर, और आपका वक्त खत्म हो गया। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। कुरान की पहली हाफिजा? हज़रत हफ्सा बिन्त। बिल्कुल ठीक जवाब जनाब आपने दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। और उस्मानी साहब दूसरा 1 मिनट खटक साहब आपके पास है जी। और आपने जवाब देने हैं और आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है। अब जनाब नुज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा 5वीं या 7वीं? 7वीं। 5वीं। कुरान में कितनी औरतों का नाम आया, 1 या 3? 3। 1। कुरान की कौन सी सूरत सूरज के नाम पर है, शम्स या कमर? शम्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे अब्दुल्ला या कासिम? कासिम। अब्दुल्ला। पहली वही किस दिन नाजिल हुई, पीर या जुमरात? पीर। ठीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान या अफान? अफान। उस्मान। अबू जहल का नाम उमर, अमर। 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 पाकिस्तान का सदारती आइन 62 या 73? 73। 62। दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराची या लाहौर? लाहौर। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर या 15 सितंबर? 11 सितंबर। ठीक है। अगला सवाल आपसे है जनाब कि सिंतास मुआहिदा 1960-70 अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर न्यूयॉर्क बर्लिन? अक़वाम न्यूयॉर्क। ठीक है। चढ़ने सूरज की जमीन चीन या जापान? ठीक है। कपास सबसे ज्यादा पैदा करना रूस या भारत? भारत। ठीक है। मुहिम जो मार्क पोलो का ताल्लुक जर्मनी इटली? इटली। जनाब अगला सवाल आपसे शेख जायद मस्जिद अबू धाबी या दुबई? अबू धाबी। ठीक है। अच्छा अगला सवाल एतकाफ का हुक्म किस सूरत सूरह में, बकरा? बकरा। पहला सजदा किस सूरत में है, सूरह आराफ आराफ। या नाम? मैं आराफ। इसलिए पूछ रहा हूँ 1-2 सवाल ऊपर के फंबल बीच में आ गए थे मेरे। ठीक है। सवाल था वो बीच में के किस सहाबी को पूछा था कि उनके वालिद का नाम? हज़रत अबू बकर जी, इन्होंने गलत जवाब दिया था उसका। हाँ जनाब अगले 1 मिनट का टाइम है जनाब आर वाले भाई आपके पास। 3, 2, 1 और अब पाकिस्तान की पहली खातून साइंसदान समीना तिरमिजी या सिदरा नसीम? समीना। ठीक है। किस खेल में कैप्टन बाजू पर पट्टी बांधा है, फुटबॉल या स्क्वाश? फुटबॉल। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद पाकिस्तान के लाहौर। शहर में? इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जमाल अब्दुल नासिर या मोहम्मद अब्दुल क़ज़ाफ़ी? नासिर। पहली हिजरत हबशा का वही 5 नबी या 6? 5। कुरान की किस सूरत को क़िराअत वाजिबा कहा जाता है, फातिहा या कौसर? फातिहा। बैत रिज़वान का जिक्र किस सूरत में है, सूरह फतह या हदीद? फतह। ठीक है। दूसरी हिजरत हबशा के वक्त कितने अफराद थे, तकरीबन 83 या 83? 86?
حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی علالت کے دنوں میں کتنے نمازیں پڑھائیں؟ 17 ٹھیک ہے. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ٹھیک ہے. مغل بادشاہ کہاں پیدا ہوئے؟ عمر کوٹ یا لاہور؟ عمر کوٹ ٹھیک ہے. دنیا میں پہلا آنکھوں کا اسپتال جناب روس یا چین؟ روس جناب سالم مصری کہاں پیدا ہوا تھا؟ سالم مصری کیا تھا، پودا یا پتھر؟ پتھر جناب اچھا پہلا سجدہ کس صورت میں، اعراف یا نام؟ آراف ٹھیک ہے. مکمل نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 8 یا 10؟ 8 خلیفۃ العرض قرآن میں کس کو کہا گیا، آدم یا داؤد علیہ السلام؟ داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. اور تینوں حضرات نے اپنا 1 منٹ کر لیا ہے مکمل. تو اب نتائج کا ہمیں انتظار ہے بھائی. تو یوسف صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ چڑھتے زمین کی سورج جس نے چین کہا تھا، اپنے کا صحیح ہے. جاپان اس جاپان میں چین کہا تھا. چین جواب دیا تھا. چلیں جی وہ کاؤنٹ کر لیا کون؟ کس نے وہ جواب دیا تھا؟ انہوں نے. چین کہا تھا لیکن جاپان ہے. جاپان. ہاں سوری کوئی بات. دیکھیں گہری نظر ہے خٹک صاحب. یہ بندہ جو ہے نا والی صاحب جو ہے نا، آپ گہری نظر بیک رکھیں. ٹو اسٹیج میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. اور بھائی جان وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بیسٹ فرینڈ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. مسئلہ تو یہ ہے نا. پھر کمین گاہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ویسے شعر چونکہ یہی آیا تھا مجھے تو معذرت سر. تھینک یو جی. بھائی ناصر وطن صاحب کیا نازک صورتحال تو نہیں آج؟ نازک ہاں ہر روز بس کہ نازک صورتحال ہے. ابھی جیسے بھائی جان شروع ہوا ہے. نازک صورتحال اب نہیں چاہیے. وائلڈ کارڈ انٹری یوسف عثمانی صاحب آلریڈی لے چکے ہیں ہم سے. اب کون سی نازک صورتحال مزید آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں گے بھائی؟ تو جناب ناظرین محترم، آج کا ہمارا کوارٹر فائنل راؤنڈ یعنی کہ 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی یوم شہادت کی مناسبت سے ہم نے کافی سارے سوالات کیے اور جناب اچھا مقابلہ رہا الحمدللہ اوور آل. تو بہت شکریہ تینوں اپنے شرکاء کا. نتائج ہمارے کمپائل ہو رہے ہیں. جب تک ہم ایک دفعہ وہ شعر دوبارہ سنیں گے آپ سے، بلکہ میں خود ہی سنا دیتا ہوں، آپ نے تو آدھا بیچ میں چھوڑ دیا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. تو جناب ناصر بھائی ریزلٹس آ گئے ہمارے پاس آج تو بھائی. لیکن کوئی اچھا ٹیم ٹی ہے 170 پوائنٹس کے ساتھ رنر اپ آج کی، اور ٹیم جے ہے 180 پوائنٹس کے ساتھ ونر، اور ٹیم آر جو ہے 150 پوائنٹس ہیں ان کے. تو جناب یہ ہے صورتحال. تو ٹیم جے یوسف عثمانی صاحب، کل ٹائی تھا ان کا مقابلہ اور آج یہ ونر ہیں. تو جناب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور آپ سب کا دونوں حضرات کا بہت شکریہ. تو کچھ کہنا چاہیں گے جامع صفحہ سے بھائی؟ آپ کا نام اجمل بھائی. الحمدللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا، تو ناصر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے نہیں بہت اچھا کھیلا آپ. ریپڈ فائر راؤنڈ تھا آپ کا اچھا تھا ماشاءاللہ. شروع میں کچھ سوالات غلط ہو گئے تو اس کی وجہ سے مجھے پتا تھا یہی لے ڈوبیں گے، اچھا تو یہی ہوا آخرکار. نہیں بہت اچھا آپ کا ماشاءاللہ آپ کے. چلیں جی حضرت خٹک صاحب. گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ. کوئی بات نہیں، آپ گرے نہیں ہیں ذرا، آپ ماشاءاللہ تگڑے کھڑے ہیں. تشریف لائیے سر، آپ جائیں اور سیمی فائنل میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور بڑی خاموشی سے کھیلا ہے اس نے عثمانی صاحب نے، بہت شکریہ. اور آپ کو ہم گفٹس دیں گے کچھ ہیں. پاور فوڈ کا گفٹ دوں گا آج اجمل بھائی آپ کو. یہ جو ہے نا اپنا آپ نے دھیان رکھنا ہے خصوصی ہیں، اپنی خوراک کو بہتر کریں، اپنی صحت کو بہتر کریں، ہیلدی لائف سٹائل انشاءاللہ آپ کا بنے گا اس سے. تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. اور جناب حضرت مولانا خٹک صاحب، آپ کو 2 تحفے دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا حج و عمرہ معلم ہے آسن الکلام کا. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے سفر کی اور حج کی توفیق دے. تو ضرور آپ کے لیے بہت زبردست گائیڈ ہے، پاکٹ گائیڈ. اور یہ آپ کے پاس ہے سینٹس اینڈ سٹوریز کا خوشبودار سا تحفہ. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی مقابلے میں. تھینک یو جی. ناظرین محترم بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس میں شریک رہنے کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ سے ملاقات ہوگی کل. تو تب تک کے لیے اجازت دیں گے، خیال رکھیں گے اپنا. اللہ حافظ. برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. ایسا یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دے
رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا